بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالصحت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، بطور مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں آخرت میں اپنے دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کا بھی ہمیں حساب دینا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہم نے کوئی نیکی کی ہوئی ہو تو یہ نیکی بھی ہمیں روز محشر ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ذروں کا بھی حساب کتاب بہتر طریقے سے کرنے والا ہے۔ اگر مختلف حوالوں کو مد نظر رکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بروز محشر جہاں نہ ماں اپنے بیٹے کو پہچانے گی اور نہ بیٹا اپنی ماں کو پہچانے گا، نہ بیوی شوہر کو پہچان پائے گی اور نہ شوہر بیوی کو جان پائے گا، اور اولاد بھی علیحدہ کھڑی ہوئی اپنے اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہی ہوگی۔ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر شخص ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا اور خود پر افسوس کرے گا کہ میں نے دنیا میں رہ کر نیک اعمال کیوں نہیں کیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے رب کی عبادت میں اور اپنے رب کا ذکر کر کے کیوں نہیں گزارا، میں کیوں مادی چیزوں کے پیچھے پڑا رہا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ میں نے اپنی ساری زندگی اور ایسے کاموں میں گزار دی جن کا کچھ بھی مجھے حاصل نہیں ہوا۔ کاش کہ میں نیک کام کر لیتا اور آج میرا نامہ اعمال نیکیوں سے لبالب بھرا ہوتا۔ یہ ہر شخص کی ایسی ہی کیفیت ہوگی اور نفسا نفسی کا سمے ہوگا، اور یہ کہ میں نیک اعمال کیوں نہیں کیے اور کیوں کر گناہوں میں پڑا رہا۔ ہر شخص اپنے بارے میں ہی پریشان دکھائی دے گا۔ وہیں میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی جو نہیں رو رہی ہوگی۔ ہر آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے ہوں گے، ہر آنکھ جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہوگی، ہر آنکھ اپنے کیے پر پشیمان ہوگی اور ہر آنکھ اپنے کیے پر شرمندہ ہوگی۔ لیکن پھر بھی 3 ایسی آنکھیں ہیں جو اس دن بھی نہیں رو رہی ہوں گی، اس دن بھی پرسکون ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی عنایت کی وجہ سے انتہائی پرسکون اور مطمئن آنکھیں ہوں گی۔ ان 3 آنکھوں میں سے کملی والے پیارے آقا کے فرمان کے مطابق پہلی آنکھ وہ ہے جو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے بچی، اور جس شخص نے نامحرم کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا لیا اور نامحرم کی طرف دوسری نگاہ اٹھنے سے پہلے اس کو روک لیا اور اس پر قابو پا لیا، تو یہ ایسی آنکھ ہوگی کہ اس دن جس دن تمام آنکھیں آنسو بہا رہی ہوں گی، اللہ اس آنکھ پر اپنا فضل و کرم اور اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور اسی طرح کملی والے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری آنکھ وہ ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں، اس کے راستے کے اندر جاگتی رہی، یعنی جہاد کے وقت اٹھی رہے اور سوئے نہیں، دشمنوں پر نگاہ رکھی اور اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنی سرحدوں کی حفاظت کی، اپنی دین کو بچانے کے لیے سرحدوں پر یہ آنکھ جاگتی رہی اور جاگتی رہی، صرف اس لیے جاگتی رہی کہ اللہ کے نام کی بلندی رہے، اللہ کے دین کی سربلندی رہے۔ تو یہ آنکھ بھی اس دن انتہائی مطمئن اور پرسکون ہوگی جس دن تمام آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری وہ آنکھ ہوگی جس کے بارے میں جان کر سامعین کرام آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری آنکھ وہ ہوگی کہ جس
آج سے خوف خدا یعنی کہ اللہ کے خوف سے ذرہ سا مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا ہوا ہو اور وہ خوف خدا میں روئی ہو، اللہ کے خوف سے آنسو بہایا ہو، خدا کو اپنا واحد خدا مان کر، اپنا سب کچھ مان کر اپنے گناہوں پر نادم ہوئی ہو، تو وہ آنکھ بھی اس دن شرمندگی سے، پشیمانی سے بچی رہے گی، اور اس دن اس آنکھ پر بھی کوئی آنسو نہیں نکلیں گے، وہ آنکھ بھی خشک رہے گی، جس دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی اور ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن یہ 3 آنکھیں، جی ہاں سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق یہ 3 آنکھیں انتہائی پرسکون، انتہائی اطمینان والی آنکھیں ہوں گی، اور انہیں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ ان آنکھوں پر اللہ کا فضل و کرم ہی فضل و کرم ہوگا۔